یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ایک معجزہ ہے کہ جس طرح آپ پر جو کلام نازل کیا گیا وہ معجزہ ہے کہ اس کے ہر لفظ کے پہلو کھلتے چلے جائیں گے، قیامت تک نئے نئے پہلو کھلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو مبارک کا بھی یہ معجزہ ہے کہ ہر آنے والے دور میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سامنے رکھ کے غور کیا جائے تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ یہ سب کیا ہے۔ جیسا کہ ابھی حدیث مبارکہ بیان ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تھا، جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ شہروں کو جب آبادیاں زیادہ ہو جائیں تو شہر دوسرے بسائے جائیں۔ کروڑوں کے شہر نہیں ہوتے، اور کروڑوں کے شہر ہوتے ہیں تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے جو ہمارے ہاں ہو رہی ہے، جس کا آپ دن رات میڈیا پر تذکرہ دیکھتے ہیں۔ مسائل پیدا ہوتے ہیں، ٹاؤن پلاننگ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، زندگی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر کرائم بڑھ جاتے ہیں، جرائم بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ شہر اتنا بڑا ہے کہ جرم کرنے والا جرم کر کے فرار ہو جائے گا، اسے کوئی ڈھونڈ نہیں سکے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا وہ ہے کہاں۔ شہر چھوٹا ہوگا، لوگ کم ہوں گے، سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، انتظامیہ مقامی ہوگی، لوگ مقامی ہوں گے، شناختیں ہوں گی ایک دوسرے کی، تو کرائم کا ریٹ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا عملی پہلو ہے جو معجزے کے طور پہ سامنے آئے گا، جس پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ اس طرح بہت سارے معاملات ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں امت کو، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما دے۔ ہم صبح اٹھتے ہی نہیں، ہم تو صبح ہماری مارکیٹیں 12 بجے سے پہلے کھلتی نہیں۔ 12 بجے تو اٹھتے ہیں، ہم دوپہر کا کھانا کھا کے، ہم مجھے معاف کیجیے گا ناظرین، دوپہر کا کھانا کھا کے ہمارا تاجر جو ہے وہ دکان کی چابی اٹھاتا ہے کہ چلو اب دکان پہ بیٹھتے چلتے۔ تو اب آپ بتائیے برکت کہاں سے ہمیں ملے گی؟ یعنی زوال کے وقت دکان کھولیں گے جی، تو عروج کہاں سے ملے گا؟ اور کہیں گے ہمیں عروج ملنا چاہیے۔ تو یہ یعنی اگر ہم گنتے چلے جائیں ایسے کتنے پہلو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے کہ جس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، اور ہوگا، یقیناً ہو سکتا ہے، نہیں بلکہ یقیناً ہوگا، مگر ہم فراموش کر رہے ہیں۔ کھانے پینے کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت رکھے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ او بھائی، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک حصہ ہوا کے لیے بھی چھوڑو۔ ہم تو یہاں تک پہلے ٹھوستے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں وہ اتارنے کے لیے دوائیاں دو، اتارنے کے لیے فلاں چیزیں دو، اتارنے کے لیے فلاں لکوڈ دو، اتارنے کے لیے فلاں۔ تو بھائی پہلے اہتمام کر لو نا کہ ایک حصہ سانس لینے کے لیے بھی تو چھوڑو، ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پینے کا، ایک حصہ سانس لینے کا۔ اور جب شدید بھوک لگے اس وقت کھاؤ، اور جب بھوک مٹنے لگے اس وقت چھوڑ دو۔ ہمارا تو معاملہ ڈیفرنٹ ہے، ہم سب کو معلوم ہے کیا تبصرہ کیا جائے۔ جب بھوک ختم ہو جاتی تو ہم پھر ایک روٹی اضافی کھاتے ہیں۔